بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس کی آج ہماری 16ویں کلاس ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم عربی گرامر میں استعمال ہونے والے کچھ مشہور اوزان پڑھیں گے جو کہ ایک خاص معنی واضح کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو پڑھیں گے۔ یہ بولنے والوں کے لیے بھی اور قرآن ٹرانسلیشن والوں کے لیے، دونوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک سے بھی کچھ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اسکرین پر۔ اس میں فاعل کا بیان۔ اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف ہے وہ اسم جو والا کا معنی دے اور فاعل ان کے وزن پر آئے، جیسے ناصرن مدد کرنے والا، ضاربن مارنے والا، آکلن کھانے والا۔ اس طرح جو ہے نا شاربن پینے والا، جس کے آخر میں والا کا معنی ہے اور وہ فاعلن کے وزن پر آئے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں فاعل ہوتا ہے۔ اس میں فاعل نہیں، اس میں فاعل، یاد رکھیے گا۔ فاعل تو فعل کے بعد ہوتا ہے۔ یہ تو تھا فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد یعنی جو 5 اوزان ہے، 3 حروف سے آنے والے، ان سے آتا ہے۔ اور ثلاثی مزید فی 3 سے زائد حروف سے کس طرح بنتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے علامت مضارع 4 ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اس کی جگہ میم پیش والی لگا دیں گے، میم لگائیں گے اور اس کے اوپر پیش لگائیں گے، اور آخر سے پہلے سیکنڈ لاسٹ میں زیر لگا دیں گے اور آخر میں تنوین لگا دیں گے۔ جیسے یجتنبو، یہ باب افتعال سے فعل مضارع ہے، یا کو حذف کر دیں گے، اس کی جگہ میم لے آئے اور میم پر پیش لگانی ہے، ہم نے پڑھا مجتنبو ہو گیا، اور آخر سے پہلے اس کے اوپر ویسے ہی زیر ہے تو زیر لگی ہوئی ہے، اور آخر پر با پر ہم تنوین دے دیں گے مجتنبن، اس طرح یہ بن جائے گا۔ اسی طرح یکرم فعل مضارع ہے تو یا کو حذف کر دیں گے اور یا پر آلریڈی پیش ہے تو میم پیش والی منہ سے آخر میں تنوین بھی لگا دیں گے مکرمن۔ اس میں مفعول کا بیان آگے ہے۔ اس میں مفعول وہ اسم جو کیا ہوا کا معنی دے اور مفعول کے وزن پر آئے، مفعول کے وزن پر آئے، جیسے منصور مدد کیا ہوا، مضروب مارا ہوا، مشروب پیا ہوا، مفتوح کھلا ہوا یعنی یہ کام ہوا پڑا ہے، اس طرح کے معنی میں نہ کیا ہوا کے معنی میں آخر میں جس کا معنی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول۔ اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے یہ مفعول کے ہی وزن پر آتا ہے، لیکن ثلاثی مزید فی سے اس میں مفعول بنانے کا ایک طریقہ ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی سے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اس کی جگہ میم پیش والی لگا دیں اور آخر سے پہلے والے حرف پر یعنی سیکنڈ لاسٹ پر زبر لگا دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں۔ جس طرح اس میں فاعل پڑھا تھا ویسے ہی اس میں مفعول بھی بنانے کا طریقہ ہے، بس ڈیفرنٹ یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ میں اس میں فاعل میں زیر لگائی تھی اور یہاں پر سیکنڈ لاسٹ میں زبر لگائیں گے، جیسے یکرمو سے آتا ہے مکرمن، را پر زبر لگائیں گے سیکنڈ لاسٹ پہ، اس میں فاعل آتا ہے مکرمن۔ امید ہے کہ یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجتنبن باب افتعال سے۔ اور آگے ہے اس میں تفضیل کا بیان۔ اس میں تفضیل وہ اسم جو بہت زیادہ کا معنی دے، جس طرح ایڈجیکٹیو کی ڈگری ہوتی ہے، یعنی بیسٹ، بیٹر، مور جو ہے یوں استعمال ہم کرتے ہیں، 3 ڈگریاں ہوتی ہیں، تو اگر بھی کسی بھی چیز کو ہم نے کمپیریزن کرتے ہوئے، آپس میں مقابلہ کرتے ہوئے فوقیت دینی ہے کہ یہ زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، دونوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں۔
اس میں تفضیل یعنی فضیلت کی تعریف، وہ اسم جو زیادہ بہت زیادہ کا معنی دے، اور یہ افعلو یا فعلا کے وزن پر آئے۔ افعلو یہ مذکر کے لیے آتا ہے، فعلا مؤنث کے لیے، افعلو یا فعلا کے وزن پر ہے۔ جیسے بکرن اکبرو من زیدن، بکر نام ہے، بکر اکبرو بہت زیادہ بڑا ہے، من زیدن زید سے، یہ اکبر زیادہ بڑا ہے زید سے، یوں بھی ہم کر سکتے ہیں اکبرو افعلو کے وزن پر۔ فعلا جیسے صغرا بہت زیادہ چھوٹی، کبرا بہت زیادہ بڑی، تو اس طرح جو ہے نا استعمال ہوتا ہے فعلا مؤنث کے لیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آج چلتے ہیں ہم کچھ قرآن پاک سے بھی شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارا جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اس کتاب سے معرفت القرآن اس کتاب کا نام ہے، اور اس میں دیکھیں ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ معنی بھی لکھا گیا ہے، اور نیچے با محاورہ بالتفصیل بھی معنی لکھا گیا ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا ڈاؤن لوڈنگ کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، اور اسی کے اوپر جو ہے آگے آپ نے پریکٹس کرنی ہے پورے قرآن پاک۔ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس با، یہ دیکھیں اب ان جو لفظ چینج ہے نا، جس کا معنی چینج ہے، تو انہوں نے علیحدہ علیحدہ رنگوں میں لکھ دیا۔ با حرف جار میں سے اس کا معنی اور ہے، اسم اس کا اور ہے، تو ہر ایک کا رنگ بھی چینج کیا، اور نیچے دیکھیں معنی بھی چینج کیا ہوا ہے، تو اس سے سمجھنے میں بھی کافی آسانی ہو جائے گی اس کتاب سے۔ بس ہم نے پڑھا، با حرف جار کا معنی ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی ہے سے، تو یا کے ساتھ، بسمی یعنی نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اللہ، الرحمن نہایت ہی مہربان رحمت والا، الحمد الحمد، یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے، نیا دیکھیں جملہ ہے، جیسے ہی یہ جو ہے نا یہ ختم ہوگی آیت، تو نیچے آگے والا نیا جملہ ہوگا، اور آیت کے اندر بھی نیا جملہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ الحمد یہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، الف لام آ گیا اس پر نا، اسم آ گیا، تو تمام تعریفیں للہ، لام ہم نے جگہ پڑھا تھا کے لیے ہوتا ہے نا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، عالمین کہتے ہیں سارے جہاں کو، رب پالنے والا، ربی یہ نکرہ ہے، العالمین یہ معرفہ ہے، تو ہم نے پڑھا تھا پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ میں پہلے ترجمہ مضاف الیہ کا کرتے ہیں، ترجمہ کریں گے سارے جہانوں کا پالنے والا، تو دیکھیں تمام جہانوں کا پالنے والا نیچے لکھا ہوا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان اور رحمت والا، مالک یوم الدین، مالک یہ کہتے ہیں مالک کو، اور جس جہاں یاد رکھیے گا الف کھڑا زبر آئے گا نا، یہ کھڑا زبر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد الف بھی ہے، یعنی میم الف ما ہے، میم الف ما ہے اصل میں نا، تو یہ کھڑا زبر لگا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد یہ الف کے برابر ہوتا ہے، جس طرح مالک لکھتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے نا یہ اصل میں بھی ویسے ہے، لیکن یہ عربی میں اس طرح لکھا جاتا ہے، الف کی جگہ الف کھڑا زبر لکھ دیا جاتا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو ہم نے پڑھا، دین کہتے ہیں جزا بدلے کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایا کا یہ ہم نے ضمیریں پڑھی تھی، ضمیر منصوب منفصل، تو ایا کا تیری ہی، یہ سامنے کے لیے ہے، تیری ہی، نعبدو یہ کیا ہے، فعل مضارع جمع متکلم، ہم عبادت کرتے ہیں، واو کا معنی ہم نے پڑھا تھا، یہ اور کے معنی میں آتا ہے، کنجکشن میں سے ہے، وَإِيَّاكَ اور تیری تجھ ہی سے، نستعین استعانہ یستعین استعانت باب افتعال سے اس کا معنی ہوتا ہے مدد چاہنا، یعنی ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدینا ہدا یہدی ہمیں ہدایت دے، اہدی دیکھیں یہ امر ہے، اہدی تو ہدایت دے، نون الف نا یہ ضمیر ہے، ہمیں ہدایت دے،
الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، راستے کی، المستقیم سیدھے کی، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ موصوف صفت میں بھی پہلے ہم کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اب الصراط المستقیم دو کیا ہے؟ دونوں معرفہ ہے، تو یہ کیا بنیں گے؟ دونوں موصوف صفت۔ آگے ہے صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا، الذین ان کا یا ان لوگوں کا، انعمت فعل ماضی تو نے جن پر انعام کیا، علیہم ان پر، غیری، غیری کا معنی نہ، نہیں کے معنی میں، غیر المغضوب علیہم ان کا جن پر غضب کیا گیا، مغضوب دیکھیں اس میں مفعول کیا گیا، کیا ہوا، تو اس طرح کے جو ہے نا سینس میں آتا ہے، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ان پر، یعنی ہم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل جو حرف جر کے بعد آتی ہے، علیہم ان پر، واو اور لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، یہ حرف عطف کنجیکشن سے ہے، نہ ہی ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی ان کا جو بہکے ہوئے گمراہ ہوں، ولضالین۔ تو یہ امید ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہم نے تھوڑا سا لیا ہے، مزید انشاءاللہ عز و جل بالتفصیل ہم آگے قرآن پاک کو بھی ابھی شروع کر دیا ہے اور آگے ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔